نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ آج ہم جو رکوع پڑھنے جا رہے ہیں دوسرے سپارے کا 12واں رکوع، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 2023 شروع ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں 2023 میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نمازی بنائے اور ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یسألونکا، وہ سوال کرتے ہیں، عن کے بارے میں، محید حیض کے بارے میں، کل کہہ دیجئے ہوا وہ اذن ناپاکی ہے، فاعتزلوا، پس علیحدہ ہو جاؤ، نساء عورتوں سے، فی المحیدی حیض میں، لا نہ تقربوہن، اور نہ ان کے قریب جانا، حتیٰ کہ یطہرن، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، پس اذا، جب تطہرن، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو جاؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، حکم دیا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، متطہرین، بہت پاک رہنے والوں کو۔ اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اے نبی، لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ناپاک چیز ہے، ان ایام میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ پاک وہ ہو جائیں۔ جب وہ نہا کر پاک ہو جائیں تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ان کے پاس آؤ، بے شک اللہ ان کو دوست رکھتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور پاکیزہ رہنے والے ہیں۔ نساءکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتوا، پس آؤ، حرثکم، اپنی کھیتیوں میں، انا، جیسے شئتم، تم چاہو، وقدموا، اور آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے واسطے، نیک عمل، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور خشیت اختیار کرو، واعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تمہارے لیے، ملاقو، تم ضرور اس کو ملو گے، وبشروا، اور خوشخبری کے لیے، مؤمنین، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، پس جس طرح چاہو اپنی کھیتی کی طرح آؤ اور اپنے لیے آئندہ کا سامان کرو، نیک عمل، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کا یقین رکھو کہ تم ضرور ایک دن اس سے ملنے والے ہو، اور اے پیغمبر، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ آگے فرمایا، لا نہ تجعلوا، اور نہ بناؤ اللہ کو، اور ذاتن، نشانہ، لایمانکم، اپنی قسموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نشانہ نہ بناؤ، ان کے تبرو، رک جاؤ نیکی سے، وتتقوا، اور پرہیزگاری سے، وتصلحوا، اور اصلاح کرنے سے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، اور اللہ سمیع، سنتا ہے، علیم، جانتا ہے۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کی آڑ نہ بناؤ کہ ناجائز قسموں کو بہانہ بنا کر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کر دیا، پرہیزگاری کی راہ اختیار نہ کر دیا، لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرنے سے رکے رہو، یاد رکھو اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا، نہیں، یواخذکم، نہیں پکڑے گا، اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں پر، ولیکن، اور لیکن، یواخذکم، وہ مواخذہ کرے گا تم سے، بے ساتھ ما، جو کسبت، جو ان قسموں پر جن کا ارادہ کیا ہو، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، واللہ، اور اللہ، غفور، بڑا بخشنے والا ہے، حلیم، بہت بردبار ہے۔ اور اللہ تمہارا لا یعنی قسمہ، یعنی لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن تمہاری ان قسموں پر ضرور مواخذہ کرے گا جو تمہارے دلی ارادوں سے ہوں، بہرحال اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ للذین، ان کے لیے، یؤلون، جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کی، یعنی اپنی بیویوں کی، تربص، مہلت ہے، 4 اشہر، 4 مہینے کی، پس ان اگر فاؤ، وہ رجوع کر لے، وہ لوٹ آئیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔
جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ ان کے درمیان رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا اور ان اگر عزموا انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا، پختہ عزم کر لیا طلاق کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارک میں اللہ تبارک فرما رہے ہیں اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا والمطلقات اور طلاق دی ہوئی عورتیں یتربصن روکے رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو 3 قروء حیض تک، وَلَا یحل اور نہیں جائز ہے لہن ان کے لیے ان کے یکتمنا کہ چھپائیں ما خلق اللہ جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا فی ارحامہن ان کے پیٹوں میں، ان اگر کننا کہ وہ ہیں یؤمنو ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور یوم آخرت پر، وبعولتہن اور ان کے خامد احق زیادہ حقدار ہے بردہن ان کو لوٹا لینے کے، فی ذالکا اس مدت میں، ان اگر اگر وہ ارادہ کرتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا، اور لہن اور ان عورتوں کا مثلو ویسا ہی حق ہے، الذی جیسا کہ علیہن ان پر مردوں کا، بالمعروفی دستور کے مطابق یعنی معروف طریقے سے، وللرجالی اور مردوں کو، علیہن ان پر درجۃ فضیلت ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض تک انتظار کریں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان چیز کو جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کی ہے چھپائے رکھے، اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ اگر اس دوران میں صلح صفائی کرنا چاہیں تو ان کے شوہروں کو انہیں زوجیت میں واپس لینے کا زیادہ حق ہے، اور عورتوں کے حقوق اسی طرح مردوں کی ذمہ ہے جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں کی ذمہ ہے دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت دی گئی ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں استقامت کے ساتھ اس کورس میں ٹھہرائے رکھے، اور ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے اور پھر آگے سے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔